اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رسول خدا خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ملا محمد باقر مجلسی کی کتاب بہار الانوار جلد نمبر 82 ہے، صفحہ نمبر 137 ہے، اور حدیث نمبر 22 کے تحت اس روایت کو ملا احمد نراقی نقل کرتے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں جس شخص کو یقین اور صبر کی دولت نصیب ہو گئی ہے اس کے لیے دن رات عبادت، دن کی عبادت جیسے انسان دن کو بیٹھ کر تمام دن 24 گھنٹے جو ہے نا وہ دن کے ٹائم انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور رات یعنی انسان تہجد گزاری کرتا ہے۔ دن کے ٹائم بھی انسان اللہ کی عبادت کرے اور رات کے ٹائم بھی انسان اللہ کی عبادت کرے، تو ان دن اور رات کی عبادت میں اگر انسان کی عبادت میں کمی واقع ہو جائے، کوئی نقص واقع ہو جائے، تو یہ اسے نقصان نہیں پہنچاتا۔ یعنی جس شخص کے پاس یقین موجود ہے اور دوسری طرف سے دن اور رات کی عبادت میں کمی موجود ہے، تو یہ دن رات کی عبادت کی کمی اس یقین کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ وہ پھر بھی محرم خلوت خانہ انس میں موجود ہے اور وہاں وہ اپنے محبوب سے مانوس ہو چکا ہے۔ یا پھر حضرت خاتم الانبیاء سے روایت نقل کرتے ہیں، کنز العمال ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 437 پر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت فرماتے ہیں الیقین ایمان کلہ، کہ یقین مکمل کا مکمل ایمان ہے۔ بس جس انسان کے پاس یقین موجود ہے وہ انسان کمال کے اعلیٰ ترین رتبے پر اور مرتبے پر فائز ہے۔ لہذا حقائق فیض، ملا محسن فیض کاشانی کی کتاب ہے حقائق فیض، وہاں صفحہ نمبر 195 پر یہ مطلب موجود ہے جو ایک روایت کی صورت میں ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ کوئی انسان گناہوں سے خالی نہیں ہے، ہم تمام انسانوں کے نامہ اعمال میں اور دامن میں گناہ موجود ہیں، لیکن جس کی عقل تام ہو جاتی ہے، جس کا یقین کامل ہو جاتا ہے، اسے یہ گناہ نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ کیوں نقصان نہیں پہنچاتے ہیں؟ چونکہ جب بھی وہ گناہ کرتا ہے تو فوراً گناہ کے بعد پشیمان ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس گستاخی پر استغفار کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عفو و درگزر کا مطالبہ کرتا ہے، لہٰذا اس کے نامہ اعمال میں گناہ ثبت ہی نہیں ہونے پاتا ہے۔ لہٰذا انسان جب نیکی کرتا ہے روایات کے مطابق تو خداوند متعال فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ فوراً اس کے نامہ اعمال میں نیکی کو ثبت و ضبط کر لیا جائے، لکھ لیا جائے۔ لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے تو خداوند متعال ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ نہیں، ابھی اسے مہلت دی جائے، ابھی اسے وقت دیا جائے، اسے وقت دیا جائے تاکہ یہ توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ اور جب انسان توبہ اور استغفار کی طرف رجوع نہیں کرتا تو خداوند متعال فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اب اس کی مہلت ختم ہو چکی ہے، اس کے گناہ کو اس کے نامہ اعمال میں ثبت کر لو، ضبط کر لو۔ لہٰذا انسان جیسے ہی گناہ کرتا ہے، مومن کا یہ پاک طینت، پاکیزہ طینت، پاکیزہ کردار اسے ابھارتا ہے کہ وہ فوراً اپنے گناہوں پر پشیمانی کا اظہار کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کی وجہ سے یہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں ثبت ہی نہیں ہوتا عزیزان محترم۔ لہٰذا وہ اسی طرح سے مومن بافضیلت باقی رہتا ہے، جس کی بدولت یہ مومن جنت میں داخل ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگ کہیں کہ بھئی مومن جنتی ہے، مومن جنتی ہے، تو لوگ فٹافٹ اعتراض جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی کیسے ممکن ہے کہ یہ مومن جنتی ہو؟ ہم دیکھتے ہیں یہ گناہ کرتا ہے، یہ جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ انواع و اقسام کی برائیوں میں مبتلا ہے، ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ علی علی کرتا ہے، یہ علی کا چاہنے والا ہے، علی کا عقیدت مند ہے، لیکن ہم اس کے وجود میں گناہ تو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن خداوند متعال انسان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اسے گنہگار خطاب کرے، لہذا جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی جو میت پر انسان عالم جو اس کے گناہوں کو جانتا تھا وہ بھی کھڑا ہو کر وہاں گواہی دیتا ہے کہ اللہم ان لا نعلم منہ الا خیر، اے میرے پروردگار میں اس انسان سے خیر کے علاوہ اور کسی چیز کو نہیں جانتا ہوں،
बस वो जो गुनाह थे जिन्हें मैं जानता था उनके बारे में क्या हुक्म है, वो खुदावंद मुताल का मामला है और इसका अपना मामला है। हो सकता है इस इंसान ने उस गुनाह के बाद अल्लाह की बारगाह में रुजू किया हो और असलन वो इसके नामे आमाल में लिखा ही ना गया हो गुनाह, और इसके नामे आमाल में सिर्फ और सिर्फ नेकियां ही नेकियां मौजूद हों। असलन जो है वो गुनाह का तसव्वुर भी इसके नामे आमाल में मौजूद ना हो। अजीज़ान मोहतरम, ये खुदावंद मुताल की सत्तारियत है कि वो इंसान के गुनाहों को छुपा देता है, पोशीदा कर देता है। लेकिन मैं और आप जो हम इंसान हैं, अगर किसी को गुनाह करते हुए देख लेते हैं तो हम हरगिज़ इजाज़त नहीं देते कि उसके गुनाह जो है वो उसके तनहा का अमल करार पाएँ। हम फ़ौरन उसका ऐलान करते हैं, फ़ौरन दूसरों को बताते हैं, फ़ौरन उसकी जो है ना वो तशहीर करना शुरू कर देते हैं, और ये सब के सब जो है ना वो गुनाह है और सब के सब हराम है। आप किसी मोमिन को, किसी शिया को, किसी नेक आदमी को गुनाह करते हुए देखते हैं तो आपको हक हासिल नहीं है कि आप किसी दूसरे को बताएं कि फ़लाँ शख्स ये गुनाह कर रहा था और मैंने उसे हालत गुनाह में देखा है। वो उसका मामला है और अल्लाह का मामला है। वो तन्हाई में जो काम भी करे, अपनी खलवत खाने में जो गुनाह भी कर रहा है, वो उसका और उसके रब का मामला है। और मोमिन की ये खसलत है, उसे अल्लाह ने ये खसूसियत दी है कि वो चूँकि अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखता है, उसकी सिफ़ात कमाल पर ईमान रखता है। ये इंसान जो नबूवत पर, इमामत पर और माद पर ईमान कामिल रखता है, ठीक है, इससे गुनाह सरजद हो गया है तो अल्लाह इसे मोहलत देता है, और जैसे ही वो गुनाह मुकम्मल होता है खुदावंद मुताल इसके वजूद में उस पशेमानी के आसार को उभारता है और नुमाया करता है। फ़ौरन ये कहता है यार ये काम जो हो गया ये नहीं होना चाहिए था, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह कहकर अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाता है। लेकिन फिर दोबारा उसी गुनाह को अंजाम देता है। फिर अल्लाह ने उसके लिए तौबा का दरवाज़ा खुला है, लिहाजा 100 बार भी अगर वो तौबा को तोड़कर अल्लाह की बारगाह में आता है तो अल्लाह तब भी उसे कबूल कर लेता है। क्यों? चूँकि उसका ईमान कामिल मौजूद है, जिस पर उसको यकीन है, नबुव्वत व मआद पर उसको यकीन है। लिहाजा ऐसे इंसान के इस नेक अमल की वजह से उसके नामे आमाल में गुनाह सब तो ज़ब्त होता ही नहीं है। वो शख्स आता है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर सवाल करता है कि मौला, क्या आपके शिया गुनाह भी करते हैं? तो कहा हाँ गुनाह करते हैं। किसने कहा नहीं करते? गुनाह करते हैं। तो क्या मौला मैं आपके शियों से तनफ़ुर का इजहार करूं, नफ़रत करूं? कहा नहीं, आप उनसे नफ़रत नहीं कर सकते हैं। कहा क्यों मौला, मैं उनसे नफ़रत क्यों नहीं कर सकता हूँ? कहा कि वो गुनाह में फासिकुल अमल हैं, लेकिन उनकी रूह जो है वो तीबुर रूह है, उनकी रूह पाकीज़ा है। यानी उनका गुनाह आलूदा है, गुनाह फेले हराम है, गुनाह फेले कबीरा है, गुनाह कबीरा है, वो सब अपनी जगह पर। लिहाजा आप इस मुमिन को फासिकुल अमल कह सकते हैं, लेकिन इस फासिकुल अमल होने के साथ साथ इस मुमिन को एक और एजाज़ भी हासिल है, और वो इसका अल्लाह पर यकीन है, सिफ़ात कमाल पर इस इंसान का यकीन है, नबूवत व मआद पर इस इंसान का यकीन है। तो ऐसा इंसान दर हकीकत इस ईमान की वजह से, इस पुख्ता यकीन की वजह से तीब रूह रखता है। बस फासिकुल अमल है और दूसरी तरफ से तीब रूह रखता है। लिहाजा जब भी गुनाह करता है उसकी वो तैयब रूह उसको उभारती है कि वो अल्लाह की बारगाह में कहे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने गुनाह किया है, तेरी बारगाह में अफ़्व दरगुज़र का तकाज़ा करता हूँ। और अल्लाह उसकी तौबा को कबूल कर लेता है और उसके नामे आमाल में वो गुनाह लिखा ही नहीं जाता है और उसके नामे आमाल में सिर्फ और सिर्फ नेकियां ही होती हैं। बस बहुत ही बदबख्त इंसान है कि जिसे ये मोहलत दी गई है कि वो गुनाह के बाद रुजू करे, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करे, लेकिन वो रुजू नहीं करता। गुनाह से अल्लाह की बारगाह में और रुजू करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो दोबारा गुनाह नहीं करेगा। नहीं, दोबारा भी गुनाह करेगा, फिर भी रुजू करेगा, फिर गुनाह करेगा, फिर भी रुजू करेगा। लेकिन इंसान एक मरहला ऐसा आता है कि अपने अमल में भी ये इंसान उसी तीब और रूह की वजह से पाकीज़ा हो जाता है और ऐसी तौबा कर लेता है कि जो तौबा नसूह है। लिहाजा आप देखें खुदावंद मुताल ने इंसान को
فرشتہ موت کو دیکھنے سے پہلے مہلت دے رکھی ہے۔ اگر انسان تمام زندگی بھی گناہ کرتا رہے لیکن آخری ٹائم فرشتہ موت کو دیکھنے سے پہلے وہ اللہ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے رجوع کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے اپنے تمام گناہوں کے اوپر، تو خداوند متعال اسے معاف کر دیتا ہے۔ اب آپ کہیں بھئی حقوق اللہ تھے وہ اس نے معاف کر دیے، حقوق العباد کیسے معاف کرے گا؟ عزیزان محترم، خداوند متعال حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندے معاف نہیں کریں گے، لیکن خداوند متعال ان بندوں کو اس قدر عطا کرے گا کہ وہ اپنے اس حق تلفی پر اس گنہگار انسان سے راضی ہو جائیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ انسان جو ہے وہ پاکیزہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ لہٰذا یہ اللہ کا اور اس بندے کا معاملہ ہے کہ وہ اس بندے کو اپنی جنت نعیم میں داخل کرنے کے لیے دوسرے عباد کو اس قدر عطا کرتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے کہ بتا تو کس چیز پر راضی ہوگا، تجھے میں راضی کرتا ہوں تاکہ تو میرے اس بندے کو معاف کر دے کہ جس نے تیرے حق میں زیادتی کی ہے۔ لہٰذا دونوں خداوند متعال اس انداز میں اسے معاف کروا سکتا ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ جب بھی گناہ سرزد ہوں وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ لہٰذا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت یہاں موجود ہے جسے مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ کافی کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 57 ہے، حدیث نمبر 3 کے تحت یہ روایت بیان کرتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقین کے ساتھ انجام دیا گیا تھوڑا سا عمل اللہ کے نزدیک یقین کے بغیر زیادہ عمل سے بہتر ہے۔ پس ایک انسان کو یقین نہیں ہے لیکن تمام دن جو ہے وہ رکوع و سجود کر رہا ہے، تمام دن وہ انفاق کر رہا ہے، تمام دن وہ خیرات کر رہا ہے، تمام رات اللہ کی بارگاہ میں قیام و قعود و تلاوت سے اس نے گزار دی ہے اور تہجد گزاری کی ہے، لیکن اس کو یقین نہیں ہے، یعنی یقین کے بغیر تمام 24 گھنٹے وہ نیک عمل انجام دیتا رہا ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہ انسان جسے یقین ہے وہ صرف واجبات پر عمل کرتا ہے، محرمات کو ترک کرتا ہے، صرف مستحبات اس کے نام اعمال میں نہیں ہیں، یا وہ اس طرح سے تمام رات جو ہے وہ قیام و قعود و تلاوت نہیں کرتا ہے، لیکن خداوند متعال اس مختصر سے عمل کی بدولت اسے وہ عظیم جزا عطا کرتا ہے جو یہ تمام 24 گھنٹے عبادت کرنے والے کو اللہ نے عطا نہیں کی تھی۔ کیوں؟ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ انسان یہ یقین کے ساتھ مختصر عمل انجام دے رہا ہے، اور وہ انسان جو ہے وہ بغیر یقین کے کثیر عمل انجام دے رہا ہے۔ لہٰذا اللہ اس کے مختصر عمل کو قبول کرتا ہے اور اس کے کثیر عمل پر وہ جزا نہیں دیتا جو اس کے مختصر عمل پر اللہ نے اسے جزا دیا۔ لہٰذا دعاگو ہے خداوند متعال ہماری سب سے بڑی آرزو، سب سے بڑی حاجت حضرت منجی عالم بشریت امام زماں کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے، حضرت کے قدموں میں ہمیں جام شہادت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔